الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی العاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے ہاں عام طور پر رواج یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی یا پھر خدا نخواستہ اگر کوئی پریشانی کا موقع ہے تو عمومی طور پر ہم اپنے رب کو یاد نہیں رکھتے۔ مولانا ظفر علی خان نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ظفر آدمی اسے ہرگز نہ جانیے گا، یعنی وہ بندہ بندہ ہی نہیں ہے، آدمی اسے ہرگز نہ جانیے گا، چاہے وہ ہو جتنا بھی صاحب فہم و ذکا۔ بظاہر بے شک وہ جتنا مرضی سیانہ بندہ لگے، لیکن وہ بندہ بندہ ہی نہیں ہے، وہ رب کا بندہ ہی نہیں ہے۔ کون سا؟ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو یہ بڑی خوبصورت ایک مثال ہے ہمارے سامنے۔ حضرت فاروقی صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے خاندان کو، ان کی نئی زندگی کو، ان کے ساتھ جڑنے والے نئے خاندان کو سلامت رکھے۔ ہم پوری جماعت کی طرف سے، دوست و احباب کی طرف سے، جمعیت اساتذہ پاکستان کی طرف سے ان کو ڈھیروں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دعائیں ان کے لیے خاص ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا آخرت کی زندگی کو بہتر بنائے۔ اچھا ایک انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، ایک اچھا یہ مثال قائم کی ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو جائے۔ حضرات یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو پھر وہ ہر جگہ پہ نمونہ ہے، جس میں خوشی بھی شامل ہے، شادیاں بھی شامل ہیں، ہماری یہ تقریبات بھی شامل ہے۔ میں صرف ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا، چونکہ خطابات کا وقت تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑا جو خوشی کا دن آیا ہے وہ والا ہے کہ جس دن اللہ کے پیغمبر نے مکہ فتح کیا ہے۔ یقین جانیے انسانی تاریخ میں، بلکہ مسلمانوں کی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی دن نہیں آیا، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں آئی، جس دن صرف زمین کا خطہ فتح نہیں ہوا تھا بلکہ انسانوں کے کلیجے فتح ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سارا دن مصروف رہے، عصر کا وقت ہو گیا۔ اکثر مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے عصر کے قریب عرض کیا، اللہ کے پیغمبر آپ تھک گئے ہوں گے، تھوڑا آرام کر لیں، آپ نے صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں، مسلسل مصروف ہیں، آپ تھوڑا سا کچھ کھا پی لیں۔ یہ کہہ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی سواری کا رخ جو ہے وہ مکہ سے باہر کی طرف کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، آج تو مکے کا ہر دروازہ کھلا تھا، آج چودھری، وہاں کے وڈیرے، وہاں کے بڑے، جاگیردار، نمبردار، مالدار، پیسے والے، آج تو سارے ان کے فرش راہ تھے۔ کائنات کے امام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر نکل کر ایک عام علاقہ جسے ہم آج کی زبان میں کچی آبادی کہتے ہیں، اس کی طرف آپ نے رخ کر لیا اور ایک ٹوٹے سے دروازے کے سامنے جا کے آپ نے اپنی سواری کو روکا۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ کس کا گھر ہے؟ فرمایا کہ یہ میری چچا زاد بہن ام ایمن کا گھر ہے۔ آواز دی، کہا بہن میں آج آپ کا مہمان ہوں۔ بہن کہتی خوش آمدید، اہلاً سہلاً مرحبا، لیکن درخواست یہ ہے کہ آج میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ ذرا اس میں ایک بڑا خوبصورت سبق سیکھیے گا۔ کہا بہن میں مہمان آپ کا ہی ہوں، کچھ بھی ہے گھر میں تو کھلاؤ۔ کہا میرے گھر میں ایک خشک روٹی پڑی ہے۔ کائنات کا عظیم فاتح کہتے ہیں آپ اس کو پانی میں بھگو دو۔ پانی میں بھگویا اور دنیا کی تاریخ لکھتی ہے
کہ جس دن مکہ فتح کیا اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی کا دن ہوا، اس دن اللہ کے پیغمبر نے اپنی ماڑی غریب بہن کے گھر سے کھانا کھایا، اور کھانا بھی کیا تھا؟ خشک روٹی پانی میں بھگو کر۔ میں آنے والے معزز مہمانوں سے یہ درخواست کروں گا اس حدیث پاک کی اور اس واقعے کی روشنی میں کہ کبھی بھی اللہ خوشی دے اور اللہ آپ کو جم جم خوشیاں دے، آپ سدا سلامت رہیں، آپ کی نسلیں سلامت رہیں، لیکن دیکھیے گا خوشی کے موقع پر اپنے غریب رشتہ داروں کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی نصیحتیں فرما رہے تھے۔